السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سورة البقرہ کی آیت نمبر 122 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتوں کی اللہ رب العالمین نے بارش نازل کی، اس کا یہاں تذکرہ کر رہا ہے، یہاں پہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل کو نعمتوں کو یاد دلا کر ان کی عظمت اور ان کی شان کو زندہ کر رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل حد سے آگے بڑھ گئے، نافرمانی میں، طغیانی میں، سرکشی میں، اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ساتھ بس سلوکی کرنے میں یہ سب سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کھوئے ہوئے وقار کو بیان کر کے ان کو بیدار کر رہا ہے۔ اور یہ آیت سورۃ البقرہ کے شروع ہی میں 2 مرتبہ گزری ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اس مفہوم کی الفاظ تھوڑا سا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، پھر اسی ایک رکوع کے بعد پھر جہاں پہ ایک پاؤ ربع مکمل ہوتا ہے وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نام لے کر کے جھنجھوڑ رہا ہے، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل سے مراد کون ہے؟ اس سے پہلے اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسرائیل کا معنی عبداللہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان پر جو نعمتیں نازل کی ان کو یاد دلا رہا ہے کہ تم اپنے مقام کو سمجھو، اپنے وقار کو جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نعمتوں کی بارش نازل کی ہے۔ بنی اسرائیل پر کتنی نعمتیں نازل کی، ان میں انبیاء کی تعداد زیادہ، بادشاہ گزرے، انبیاء بھی تھے، بادشاہ بھی گزرے، اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دنیاوی نعمت، ظاہری نعمت، ایسی نعمتیں عطا کی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی کو عطا نہیں کی۔ ان لوگوں نے اپنی نگاہوں سے فرعون کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا ہے، دریا میں راستہ بنا، نجات پائے، فرعون کے شر سے نجات پائے، فرعون اس میں ہلاک ہوا۔ اور اس سے قبل بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کی، بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے فرعون اور آل فرعون کو پریشان کیا اور مختلف عذاب میں جھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، معجزات کو دیکھا، اور پھر اللہ تبارک نے فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد مقام تیہ میں ان پر من و سلویٰ کا نزول فرمایا۔ کتنی بڑی نعمت تھی، بارش، ان کو دھوپ لگتی تھی، بدلیوں کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا تھا، پانی کی ضرورت پڑتی تھی اللہ تعالیٰ چشمے پھوڑ دیتا تھا، چشمے ابل پڑتے تھے، ان کے لیے پانی کا انتظام، رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، نہ کمانا ہے، نہ محنت کرنا ہے، نہ پکانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس اوپر سے ان کے لیے روزی آ رہی ہے، ان کے لیے من و سلویٰ کا نزول ہو رہا ہے۔
بٹیر کا گوشت آ رہا ہے اور حلوہ آ رہا ہے، من و سلوہ دونوں قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل سرکشی میں، نافرمانی میں، فراڈ میں، دھوکے میں، مکر و فریب میں، دجل و فریب میں سب سے آگے رہے، کھل کر کے اللہ کی نافرمانی کی، مخالفت کی، شریعت کو بدلا، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کی سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس سے پہلے کی آیات میں بار بار یہ ذکر کر رہا ہے، اے بنی اسرائیل اپنی نعمت کو یاد کرو، اپنی نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے، اور تم کو اس وقت زمانے کے لحاظ سے اس وقت جو قوم تھی، جو افراد تھے، جو انسان تھے، ان میں تم کو سب سے میں نے اعلیٰ مقام عطا کیا، تم کو دونوں جہاں پر فضیلت عطا کی، زمانے کے اعتبار سے فضیلت عطا کی، مکان کے اعتبار سے فضیلت عطا کی، کھانے پینے کے اعتبار سے فضیلت ادا کی، رہائش کے اعتبار سے فضیلت ادا کی، اور ظالم کو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہلاک و برباد کیا، اور ان ظالموں کو تمہاری نگاہوں کے سامنے مختلف قسم کی پریشانیوں میں، عذاب میں بالکل جھنجھوڑ دیا، تم اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے، لیکن تم اپنے وقار کو کھو بیٹھے، اپنے مقام کو کھو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ یہ یاد دلا رہا ہے، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ نعمت کو یاد رکھنے سے ہم اپنی حیثیت کو سمجھتے ہیں، نعمت کو یاد رکھنے سے شکر پیدا ہوتا ہے، ناشکری اور کفران نعمت سے ہم بچ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم جب نعمت کو یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، اور نعمت کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، ہم اس نعمت کا صحیح استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔